السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 67 ہے۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اس صبح یوں لگتا تھا پورا شہر پسینے سے چپ چپ کر رہا ہو۔ ایسے میں جیل کے ملاقاتی ہال میں شدید گھٹن اور حبس محسوس ہوتا تھا۔ بوتس کی دونوں اطراف میں انسانوں کی قطاریں لگی تھیں۔ باری باری قیدی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہے تھے۔ 4 سال تک وہ سوراخوں والی اسکرین سے مزین بوتھ کی دوسری طرف ہوتا تھا۔ آج وہ اس طرف بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے بیٹھے نیاز بیگ پہ جمی تھیں۔ قیدیوں کا لباس پہنے، بڑی مونچھوں والا، تیوریاں چڑھائے نیاز بیگ ناخوش لگتا تھا۔ تمہاری بیوی چکر لگا گئی ہے، میرا بیان نہیں بدلے گا۔ میں نے ماری تھی سعدی یوسف کو گولیاں۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ نیاز تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں صاحب، بہت قصے سنے ہیں تمہارے اس جیل میں، اور ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے غور سے اسے دیکھتے لہجے کو دھیما کیا۔ دیکھو، تم 2 کیسز میں نامزد ہو۔ شیزا ملک اغوا کیس میں تم بے قصور ہو، اور اگر میں چاہوں تو شیزا کو منا سکتا ہوں، وہ تمہارا نام واپس لے لے گی۔ سعدی یوسف اغوا کیس میں تم اغوا کے مجرم ہو، اقدام قتل کے نہیں، لیکن ہم تمہارا نام خارج کر دیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے اگر۔ اس نے وقفہ دیا۔ نیاز بیگ غور سے اسے دیکھتا سن رہا تھا۔ اگر تم عدالت میں سچ بول دو۔ میں نے سعدی یوسف کو گولی ماری تھی، یہی سچ ہے۔ نیاز بیگ، فارس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنے پیسے دینے کا کہا ہے ہاشم کاردار نے؟ وہ میرا کزن ہے، خون ہے میرا، میں اسے جانتا ہوں۔ ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے، وہ تمہیں جیل میں ہی ختم کروا دے گا۔ نیاز بے کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابھری، مگر وہ انہی سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیے۔ پہلے پہ سعدی یوسف کا خون میں لت پت وجود پڑا تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا، اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا تھا، وہ بھی چند ڈرگس کے پیچھے، یا اس کے اس سیل فون کے پیچھے جیسے تمہارے بیان کے متعلق تم نے بیچ دیا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ نیاز بیگ خاموشی سے شیشے کے پار لہراتے کاغذ دیکھنے لگا۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ تم ایک لڑکے کو اتنی بری طرح پیٹ سکتے ہو، اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف اس سیمسنگ گلیکسی S6 کے لیے؟ کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟ کاغذ پہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترہم سے اسے دیکھا۔ تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پہ ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اس لیے اس کی باتوں میں مت آؤ۔ عدالت میں کم از کم اتنا کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تھیں۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ فارس کے چہرے پہ بالآخر مسکراہٹ امڑ آئی۔ پیسے چاہیے ہیں، میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس نے اب ایک اور کاغذ سامنے کیا۔ تمہاری بیرک کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا، یہ چند فکری یاد کر لینا، یہ بولو گے تم عدالت میں۔ تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک لگتا تھا۔ آزما کے دیکھ لو۔ نیاز بیگ نے اب کے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کی حدود سے نکل کر اس نے زمر کو فون ملایا۔ کام ہو گیا، نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا، اس کی جرح ہمارے حق میں جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ وہ مشکوک تھی۔ وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو؟ نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، جاب لیس نکما ہوں میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو۔ اور وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ اور ادھر اس کے جاتے ساتھ ہی نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جیمرز اثر نہیں کرتے تھے۔ وہاں لمبے لیٹے آدمی سے اس نے موبائل مانگا اور پھر کونے میں جا کر کال ملائی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا تھا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں۔ اتنی سو فون کرنے کا مطلب ہے فارس غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا چند فائلز دیکھ رہا تھا، انداز میں اطمینان تھا۔ جی، ابھی گیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک حرف وہی کہا اس نے۔ وہ آگے سے ہنسا تھا۔ گڈ، تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا، اسے سوچنے کا تاثر دیا ہے، مگر اسے یقین ہے کہ میں مان گیا ہوں۔
ویری گڈ. اب وہ عدالت میں جرح کی تیاری غلط رخ سے کریں گے. تم اپنی تیاری پوری رکھو. جو حکم صاحب, ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں. ہاں ٹھیک ہے. نخوت سے کہہ کر ہاشم نے فون میز پہ ڈال دیا. پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا. میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں, جانتا نہیں ہے یہ کیا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کاغذ الٹ پلٹ کر رہا تھا. جی میں آئے جو کر گزرتا ہے, تو کسی کا کہا نہیں کرتا. مور چال کے لاؤنج میں چھٹی والے دن کی رونق تھی. زمر, فارس اور سعدی مخالف صوفوں پہ بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے. نیچے کشن پہ سیم لیٹا تھا اور وہ بھی ٹیب پہ کچھ کھیل رہا تھا. ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کے اپنا فون دیکھ رہی تھی. ایسے میں ویل چیئر پہ بیٹھے خاموش سے بڑے ابا باری باری سب کے جھکے چہرے تک رہے تھے. کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جب سارے گھر والے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی اپنے موبائل کو نہیں دیکھے گا؟ سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوئے. اور اسامہ, کیا تمہیں ایسے گیمز کھیلنے کا شوق نہیں ہے جو تمہیں باہر جا کے کھیلنے ہو, چل پھر کے, بھاگ دوڑ کے؟ ابا نے اسے پکارا تو سیم اسکرین پہ نگاہیں جمائے خوشی سے بولا, ہے نا بڑے ابا, لیکن پتہ نہیں پوکیمون گو پاکستان میں کب آئے گی. اس نے اس موبائل گیم کا نام لیا جس کو کھیلنے کے لیے موبائل ہاتھ میں لے کر چلنا پھرنا پڑتا ہے. ابا صحیح کہہ رہے ہیں, زمر اپنا فون رکھتے ہوئے بولی تھی. جب ساری فیملی ساتھ بیٹھی ہو تو کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا. اور حسینہ, آپ کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی؟ ساتھ میں خفکی سے اس کو بھی لتاڑا. وہ جلدی سے فون رکھ کے ہڑبڑا کے کام کرنے لگی. فارس جو اپنا موبائل جیب میں رکھ ہی رہا تھا ایک دم چونک کے حسینہ کو دیکھنے لگا جس نے ابھی ایک چمکتا ہوا اسمارٹ فون سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا. پھر اس نے سعدی کو دیکھا. وہ فون رکھ کے بڑے ابا سے بات کرنے میں مصروف تھا, متوجہ نہیں تھا. فارس نے پھر سے حسینہ کے فون کو دیکھا. حسینہ, یہ نیا ہے, کافی مہنگا لگتا ہے. کس نے لے کر دیا؟ آپا نے, وہ بلند آواز میں بولا تھا. سعدی بھی چونک کے اس طرف دیکھنے لگا. حسینہ نے ایک دم سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا. نہیں فارس بھائی, صداقت نے لے کر دی ہے. ماشاءاللہ, صداقت لگتا ہے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگ گئے. 2 ماہ پہلے تک تو نیا جوتا خریدنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا. اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے حسینہ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا. نہیں جی, کمیٹی ڈالی تھی ہم نے, ابھی قسطیں دینی ہیں. وہ سر جھکا کر کام کرنے لگی. فارس کہہ کے خاموش ہو گیا. احمد کی باتوں پہ نہ جائیں ماموں, ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں. وہ انگریزی میں تنبیہ کرتے ہوئے بولا. مجھے پتہ ہے, میں تو یوں ہی. اس نے سر جھٹکا. زمر اور بڑے ابا بھی تادیبی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے تھے. اس نے واقعی کمیٹی ڈالی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں ڈالی ہے. زمر نے اسے گھور کے دبی آواز میں کہا تھا. بڑے ابا کو بھی برا لگا تھا شاید, اور حسینہ کو بھی احساس ہو گیا تھا. وہ ایک دم دکھی نظر آنے لگی تھی. اچھا ٹھیک ہے, فارس نے جان چھڑانی چاہی. ہم صداقت کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں فارس, وہ بہت ایماندار اور شریف لڑکا ہے. ابا نے سبھاؤ سے اس کو گویا سمجھایا یا شاید بہت کچھ واضح کیا. جی مگر, وہ گہری سانس لے کر اٹھا. ہم اس کی بیوی کو تو عرصہ دراز سے نہیں جانتے. خیر میں بس ایک بات کر رہا تھا. انگریزی میں کہہ کر معذرت کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا. فارس سے کون بحث کرتا, لیکن حسینہ کے لیے بھی سب کو برا محسوس ہو رہا تھا. بیچاری بے گناہ غریب لڑکی پہ وہ شک کرنے لگا تھا. یوں ہی خواہ مخواہ میں اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. زمر, ابا اور سعدی سب یہی سوچ رہے تھے. اوپری منزل پہ آؤ تو حنین اپنے کمرے کے بند دروازے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی تھی. پژمردہ چہرہ, حلقوں والی آنکھیں لیے وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی. پھر اس نے گردن کڑا کر کہنے کی کوشش کی. یور آنر, یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, میں نے ان سے کبھی موبائل پہ باتیں نہیں کی. آواز کپ کپاتی ہوئی اور لہجہ کمزور تھا, مگر اس نے پھر سے کہنے کی صحیح کی. جی نہیں, میں کسی او سی پی کو نہیں جانتی. جی نہیں, میرے پاس کبھی فرینڈز اینڈ فیملی فیورز لینے نہیں آتے. آپ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کو سو کر سکتی ہوں. آواز پھر سے کانپی, آنکھوں میں آنسو بھر آئے. پھر آنکھیں رگڑیں اور اپنا موبائل اور پرس اٹھا کے کمرے سے باہر نکلی. اسے سیم کے ساتھ وال پیپر لینے بلو ایریا جانا تھا. حنین اور سیم کو صداقت ڈرائیو کر کے ابھی کالونی کے اختتام تک ہی لایا تھا جب ایک لمبی چمکتی ہوئی کار سامنے سے آتی دکھائی دی. جب دونوں گاڑیوں نے ایک دوسرے کو پاس کیا تو حنین نے دیکھا پچھلی سیٹ پہ آبدار عبید بیٹھی نظر آ رہی تھی. کار کے شیشے سیاہ تھے مگر اس نے شیشہ گرا رکھا تھا, اس لیے دکھائی دیتی تھی. زندگی میں پہلی بار حنین جان گئی تھی کہ جواہرات جوانی میں کیسی ہوتی ہوگی. وہ برآمدے میں کرسی پہ ٹیک لگائے سوچ میں گم بیٹھا تھا جب کھلے گیٹ کے پار وہ آتی دکھائی دی. فارس چونک کے سیدھا ہوا. وہ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے, سر پہ سرخ ریشمی رومال لپیٹے,
سفید لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سر کو خم دیا۔ آبدار اس کے بالکل مقابل آ رکی، سب سرمئی آنکھوں سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ادھر کیسے؟ آج تیوری نہیں چڑھی تھی۔ اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی ذرا، اگر آپ مجھے چند منٹ مزید برداشت کر سکیں تو بیٹھ کے بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ اس نے کرسی کھینچی۔ وہ جی بیٹھیے کہتا دوسری کرسی کی طرف آیا، بار بار غور سے اس کو دیکھتا بھی تھا، گویا الجھن کا شکار ہو۔ میری وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے اپنے اصلی شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی اور 2 انگلیوں سے کان کی بالی چھیڑتے ہوئے نظروں کے حصار میں اس کا چہرہ مقید کیے گویا ہوئی۔ میری ہر وقت آپ کی توجہ گھیرنے کی خواہش سے آپ کی وائف انسیکیور رہنے لگی ہیں، پھر میری اس معصوم خواہش کو غلط رنگ دے کر بابا نے جو کیا، میں اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں، اس لیے وہ ہیرے کی لونگ واپس کرنے آ گئی تھی۔ ہاں، مگر تب مجھے لگا تھا کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھی، میں ان کو سمجھی نہیں تھی شاید۔ ایک دوست کی حیثیت سے صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اب جب کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی در آئے۔ امید ہے میری طرف سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ فارس نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ آپ یہ سب پہلے کلیئر کر چکی ہیں۔ مجھے آپ سے گلہ بھی کرنا تھا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اداس مسکراتی نظریں اس پہ جمائی کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے استعمال کیا شادی تک پہنچنے کے لیے، مجھے برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چلیں، کولمبو میں نے آپ کو ایڈونچر تو دیا نا۔ کون سا ایڈونچر؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے، میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ میں اتنے مسائل کا شکار آپ کی وجہ سے ہوں۔ اور پہلی دفعہ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، چہرے پہ افسوس در آیا۔ اس نے سر جھکا دیا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسز کاردار مجھے مسلسل نفرت انگیز پیغامات بھیج رہی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا، جس سے فارس نے قدرے بھاری ہوتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو ہاشم کو دے دی، میرا نہیں سوچا، اب وہ اس کا انتقام مجھ سے لیں گی۔ آپ خود ہی تو وہ ثبوت ہمیں دینا چاہتی تھیں، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آواز پہ ان دونوں نے چونک کے دیکھا۔ زمر باہر آتے ہوئی ٹھنڈے سے انداز میں بولی تھی۔ آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز زمر مسکرا کے گویا ہوئی، میں آپ سے معذرت کرنے آئی تھی، میں نہیں چاہتی آئندہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ زمر نے فارس کے برابر میں کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھی۔ آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہوگی؟ ہم آؤٹ سائیڈرز کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑا کرتے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، وہ موبائل پہ میسیجز دیکھ رہا تھا۔ آبدار کے چہرے پہ افسوس اتر آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک خفا ہیں، مگر چلیں، میں خوش ہوں کہ فارس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور ہاں، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے پرس کے ساتھ پکڑا ننھا سا باکس میز پہ رکھا۔ فارس نے خاموشی سے فون اسے واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے باکس کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، پرفیوم، مجھے اچھا لگا، میں نے لے لیا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ وہ شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر نے برہمی سے اس تحفے کو دیکھا تھا۔ مجھ سے میرے پلین میں رائڈ لے سکتے ہیں، میری NGO کے خلاف ٹپ لے سکتے ہیں، مسز کاردار کی ویڈیو لے سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر تحفہ نہیں لے سکتے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے لگے گا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ زمر نے چونکے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کو سی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائیں گی یوں، اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں، بس اگنور کریں، چند گارڈز مزید رکھ لیں، تنہا گھر سے نہ نکلیں۔ وہ ہدایات دے رہا تھا، انداز میں فکر مندی تھی۔ گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا، پھر وہ چلی گئی تو فارس واپس گیا۔ ابھی تک سوچ میں گم تھا، جیسے افسردہ ہو۔ تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ بیزار سا ہوا۔ زمر، وہ اچھی لڑکی ہے، معافی مانگ رہی تھی، رویہ بدل لیا ہے اس نے اپنا، تو تم اس سے یوں بات کیوں کر رہی تھیں؟ رویہ نہیں بدلا اس نے، تکنیک بدلی ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، تو تکنیک بدل کے وہ کیا کر لے گی؟ وہ تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا میں اس کا کر چکا ہوں۔ تلخی سے کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پہ ہماری مدد کر کے، یہ سب اس کے باپ اور اس کے ہاشم کاردار کا کیا دھر ہے،
اس کو تو اپنے خاندان والوں کو کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا. سارے نقصان ہمارے لیے ہیں. مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے. اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں. اکتاہٹ سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا. تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلا رند گیا. وہ تیورا کے پلٹا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کی بجائے اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدد کی ہے اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے. اور اب مجھے ہی اس کو اس سب سے نکالنا ہوگا. کھانے پہ میرا انتظار مت کرنا, میں دیر سے آؤں گا. تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. زمر یاسیت اور خفگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی. اتنی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چہرے, گرد آلود ہے آئینے, انہیں دھویا جائے. شاپ میں کھڑی حنین بے دہانے سے وال پیپرز دیکھ رہی تھی. سیم قریب میں کمپیوٹر شاپ کی طرف چلا گیا تھا. اس کو اپنا ٹیب ٹھیک کروانا تھا, اس لیے وہ بنا چوں چرا حنین کے ساتھ آ گیا تھا. صداقت باہر کار میں انتظار کر رہا تھا. حنین کی توجہ وال پیپر کی بجائے اندر کے گہرے منجے دھار میں گول چکر کھا رہی تھی. بار بار وہ سر جھٹکتی تھی مگر سوچیں اف. ہاشم کاردار کی متوقع جرح کی آوازیں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں. وہ جتنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی اتنا وہ سر پہ سوار ہونے لگتا, یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو تک محسوس کرنے لگی تھی. کرنٹ کھا کے حنین مڑی تو گویا اگلا سانس لینا بھول گئی. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا, ہاشم کاردار, مسکراتا ہوا تیار سا, قیمتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا. وہ واقعی اس کے سامنے تھا. حنین کے ہاتھ سے وال پیپر چھوٹ کے نیچے جا گرا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی. کیسی ہو؟ اس کا انداز اتنا نرم, اتنا مسحور کن تھا. وہ بنا پلک جھپکے اس پہ نظریں جمائے کھڑی رہی. لب آدھے کھلے تھے, جسم برف ہو رہا تھا. تمہارے سیل فون سے ٹریس کیا تمہیں. اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا جہاں تمہارے خاندان کے وہ سیلفش لوگ آس پاس نہ ہوں. پتہ وہ سیلفش کیوں ہے پیاری لڑکی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا. وہ سن نہیں رہی تھی, بس اسے دیکھ رہی تھی. پیاری لڑکی کی صدائیں بار بار دیوار سے ٹکرانے لگی تھیں. پیاری لڑکی, پیاری لڑکی. ان کو صرف اپنی فکر ہے. زمر اور فارس کو اپنی شادی پہ محنت کرنے کی فکر ہے. سعدی کو کیس جیتنے کی بڑی ہے تاکہ وہ سچا ثابت ہو, وہ آگے بڑھ سکے. ایسے میں کسی کو بھی تمہاری فکر نہیں ہے. حنین کٹہرے میں کھڑی ہو, ایک دنیا اس کی باتیں سنے, اس کی باتیں لکھے, وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنے, اس کا کردار تار تار ہو جائے. یہ سب باتیں ان کو ثانوی لگتی ہیں. ان کا انتقام پورا ہو جائے, باقی سب خیر ہے. وہ موم کا مجسمہ بنے اس کو دیکھے گئی. ٹھنڈے پسینے سے اس کا وجود گویا موم کی طرح پگھل رہا تھا. کسی کو تمہاری فکر نہیں حنین, وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا. میں تمہیں کبھی سمن نہ کرتا. زمر غلط کہتی ہے کہ میں تمہیں سمن کرتا. میں بچوں سے نہیں مقابلہ کرتا, بچوں کو درمیان میں نہیں لاتا. میری بھی ایک بیٹی ہے, میں جرا بھی نہیں کرنا چاہتا تمہاری. مگر زمر اور سعدی تمہیں درمیان میں لائے ہیں. انہوں نے تمہیں سلیب پہ چڑھایا ہے. تم اپنا سوچو حنین, میرا نہیں, کسی کا نہیں. اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو. شادی کیسے کرو گی؟ سر اٹھا کے کیسے جیو گی؟ لوگ میرے اور تمہارے افیئر کی باتیں زمانوں تک کریں گے. یہ سب جرا میں کہنا پڑے گا, اور یقین کرو میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب. میں تو آگے بڑھنا چاہتا تھا, لیکن سعدی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. اب تم میری مدد کرو. وہ سن تھی, مجسمہ تھی, موم کی طرح پگھل رہی تھی, اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھا. تم کورٹ میں کہو تمہیں کچھ یاد نہیں. جو پولیس کو تم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا ہے نا, اس کو واپس لے لو پیاری لڑکی. تم اتنی ارزاں نہیں ہو کہ تمہیں کورٹ میں کوئی استعمال کرے. تم میرے خلاف کوئی بات مت کہو, میں جرح نہیں کروں گا. کوئی تمہارے کردار کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکے گا. تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ سعدی جھوٹ بول رہا ہے, اور تمہاری رائے میں شیرو ایسا نہیں کر سکتا. یوں تم محفوظ رہو گی, کیونکہ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی نا حنین, تو واپس نہیں آئے گی. ایک آنسو حنین کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑکا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی, اس نے خود کو کہتے سنا. یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی, وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی. گڈ, تم جب کٹہرے میں کھڑی ہو نا تو مجھے فیور دینا, میں تمہیں دوں گا. اور اپنے خود غرض خاندان سے ڈرنا نہیں, ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, تمہیں نہیں. کیونکہ اگر میں نے او سی پی صاحب والی باتیں جرا کے دوران کہہ دیں, اور یقین مانو میں نہیں کہنا چاہتا, تو تمہارے خلاف انکوائری ہوگی. تم نے ابھی بی اے کیا ہے نا, ایف ایس سی کا ریزلٹ کینسل ہوگا.
3 سال تک تمہیں کوئی تعلیمی ادارہ داخلہ نہیں دے سکے گا۔ 3 سال بعد تم دوبارہ سے FA BA کرو گی کیا؟ 3 سال بعد 7 سال پیچھے چلی جاؤ گی کیا؟ تم جس یونیورسٹی یا کالج میں جاؤ گی وہاں بے عزت ہو کر رہو گی، سب تمہیں چیٹر کہیں گے، حقارت سے دیکھیں گے، اس لیے تمہیں اس وقت صرف اپنا سوچنا چاہیے۔ وہ کوٹ کی نادیدہ شکن درست کرتا اس پہ ایک نرم سی آخری نظر ڈال کے مڑ گیا۔ سیلز مین اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا بھی گیا اور وہ ہنوز بت بن کے کھڑی تھی۔ موم کے قطرے پگھل پگھل کے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آگ جا چکی تھی، تپش باقی تھی۔ ابھرتے ڈوبتے سورج سے توڑ لوں رشتہ، میں شام اوڑھ کے سو جاؤں اور سحر نہ کروں۔ وہ گھر آئی تو اس کا جسم یوں جل رہا تھا گویا ارد گرد 1000 تنور جل رہے ہوں۔ وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھی زمر کے سامنے پل بھر کو رکی۔ میں گواہی دوں گی، لیکن میں بس وہی کہوں گی جو میری مرضی ہوگی، کوئی میرے منہ میں الفاظ نہیں دے گا۔ آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں وہی کہوں گی جو میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ درد سے پھٹی آواز میں کہہ کر وہ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے سعدی کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم گواہی دو ہنا، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تمہیں یوں اذیت دیں۔ تو پھر آپ کو یہ سب ہمارے سارے خاندان کو کچہری میں گھسیٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شاکی انداز میں چٹخ کر بولتی وہ تھپ تھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ پھر کمرے میں آ کر وہ جو سر منہ لپیٹ کے لیٹی تو کتنے ہی گھنٹے نہ اٹھی۔ مغرب کی اذانیں ہوئیں تو اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی۔ جسم بخار میں دہک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے۔ کب تک وہ یوں سزا کاٹتی رہے گی ان کچی عمر کی پکی غلطیوں کی؟ خدایا وہ کیا کرے؟ عشاء بھی یوں ہی پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی۔ رات تاریک ہوتی گئی، شہر اندھیرے میں ڈوبتا گیا۔ جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس نے محسوس کیا کوئی دروازے میں آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ فارس کی چاہ پہچانتی تھی مگر اسی طرح کروٹ لیے لیٹی رہی، ہلی تک نہیں۔ وہ آگے آیا اور پائے نیتی پہ بیٹھا۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی گواہی تو مجھے بتاؤ، ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ پتہ کیا ماموں؟ وہ اندھیر خلا میں تکتی ہوئی عجیب خالی پن سے بولی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ذہین ہوں، کئی ممالک کے پاپ کلچر، ڈراموں اور کتابوں سے واقف ہوں تو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں، برتر ہوں، مگر میں غلط تھی۔ گرم گرم آنسو ابل کے گالوں پہ لڑکتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں جتنا پڑھ لکھ لیں، جتنا کمپیوٹر استعمال کر لیں، دنیا بھر کی سیاست پہ تبصرے کر لیں، ہم رہتی وہی مڈل کلاس ہی ہیں۔ عام شکل و صورت کی بے بس لڑکیاں جن کو عزت کے نام پہ کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے، جن کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ ہم بہت بیچاری لڑکیاں ہیں فارس ماموں، ہم کچھ نہیں کر سکتی، ہم ٹوٹل فیلئر ہوتی ہیں۔ جب میں جیل میں گیا تھا تو میں نے بہت سی باتیں سیکھی تھیں جن کا مجھے زندگی میں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے عقائد پہ حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی خلوص نیت پہ شک کرے تو اپنے اچھے عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائے تو دلائل سے جواب دو۔ لیکن وہ ٹھہرا۔ اندھیر کمرے میں اس کی آواز گونج گونج کر پلٹ پلٹ آتی تھی۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو۔ تو پھر کیا کرو؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے کچھ نہ بولا، پھر جب لب کھولے تو اس کی آواز بہت دھیمی اور سرد سی محسوس ہوئی تھی۔ دین یو میک دم بلیڈ۔ وہ کب کمرے سے گیا اسے پتہ نہ چلا، بس وہ گم سم سی بیٹھی رہی۔ پھر بدقت تمام وہ اٹھی اور باتھ روم جا کے وضو کیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں، جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ وہ مشکل دوپٹہ سر پہ لپیٹتی وہ کمرے میں آئی، جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ کیا ہم لڑکیاں ٹوٹل فیلئر ہیں اللہ تعالیٰ؟ سلام پھیر کے وہ دوزانوں بیٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گم سم سی پوچھ رہی تھی۔ کیا ہم لڑکیاں واقعی اتنی بے بس اور لاچار اور بیچاری ہوتی ہیں؟ کیا عزت کے نام پہ کوئی بھی ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ کیا ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کرداروں کے ہاتھوں میں ہماری عزت ہوتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں؟ کیا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو بے عزت اور ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا۔ تو اگر میرے اندر کوئی خیر ہے تو کیا میری عزت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ کیا دنیا والوں کی نظر میں میرا پردہ رہ سکتا ہے؟
کہ وہ تو واقف ہی نہیں، اور میرے گھر والے جو واقف ہیں ان کی نظر میں پھر سے معتبر ہو سکتی ہوں؟ کیا سعدی کو جھوٹا کہنے کی بجائے کوئی اور راستہ ہے؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی، الجھ رہی تھی، تعجب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں، اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آؤ تو فارس کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمر جو بے مقصد سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو نظر انداز کیے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگی تھی۔ خفا نظریں آئینے پہ جمائے وہ لب بھینچے ہوئے تھی۔ اہم، وہ ذرا سا کھنکارا انداز بیچارے شوہر والا تھا۔ زمر برش کرتی رہی، وہ اس کے قریب آیا اور سنگھار میز کے کنارے بیٹھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، ایک انگلی سے گردن کھجاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ کیا اس نے گھر سے نکال دیا جو آپ کو بالآخر اپنے گھر کی یاد آئی؟ وہ سلگتی نگاہیں اٹھا کے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ احمد سے ملنے گیا تھا، سعدی کی ڈاکٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ ملی یا نہیں، اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ تو وہیں رہ جاتے، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برش زور سے پٹخا تھا، اس کی وضاحت پہ بالکل یقین نہیں کیا۔ آ گیا ہوں تو کیا گھر سے نکالو گی؟ زمر نے جواباً محض سر جھٹکا، خوب غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ اچھا سنو، وہ مصالحتی انداز میں اس کی طرف ذرا سا جھکا، نظروں کے حصار میں اس کا خفا چہرہ لیے مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ چلو ڈنر پہ چلتے ہیں۔ یہ ڈنر کا نہیں، سحری کا وقت ہے، وہ اسے گھور کے بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی رات نہیں بیتی کہ ایک ڈھابا ہی نہ کھلاؤ۔ ہاں، بس مجھ پہ پیسے خرچ نہ کرنا، 250 کی انگوٹھی دلانا اور کھانا ڈھابوں سے کھلانا۔ وہ مارے تعصب کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فارس نے افسوس سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے اتنی لالچی تھی یا وکالت پڑھنے کے بعد ہوئی ہو؟ تم نہ واپس اسی کے پاس چلے جاؤ۔ ارے یار، نہیں جاتا میں اس کے پاس، میں تو عرصے سے اس کے گھر بھی نہیں گیا، اور وہ اس رات ڈنر پہ میں نہیں حنین گئی تھی، وہ ویڈیو بھی اس سے حنا نے لی تھی۔ اب بس کر دو شک کرنا۔ وہ مسکراہٹ دبائے صفائی دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے یقین آ گیا۔ ہاں، اس نے بدقت چہرے کو ویسے ہی اسپاٹ رکھا، البتہ دل سے بوجھ سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا موڈ تو ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے کچھ ہو جائے اور تم یہ وقت ضائع کرنے پہ پچھتاتی رہو۔ وہ ازراہ مذاق کہہ رہا تھا، مگر بالوں میں سے برش گزارتا اس کا ہاتھ کانپا۔ اس نے دہل کے فارس کو دیکھا۔ تم کتنا فضول بولتے ہو۔ بس، اسے مایوسی ہوئی۔ میں تو امید کر رہا تھا کہ تم میری عمر تمہیں لگ جائے جیسا مکالمہ بولو گی۔ کتنا شوق ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کا؟ اسے اثرنو غصہ آنے لگا۔ ہے تو بہت زیادہ، لیکن اس نے برش بالآخر اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لیکن تم اس بات کا یقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یا کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، ساری کلفت، ساری تلخی زائل ہو گئی۔ اس کا مضبوط انداز، پر یقین لہجہ، وہ آنکھوں سے چھلکتا عزم، بس اس سرکس بنی زندگی میں ایک یہی چیز تو اسے بہادر بنائے رکھتی تھی۔ تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو نا فارس؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصلی والی محبت نا؟ زمر نے ابرو اٹھایا۔ نہیں، چائنا والی۔ وہ جل کے بولا تو وہ ایک دم ہنس پڑی، ساری اداسیاں فضا میں گھل کے ختم ہو گئی تھیں جیسے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس صبح ہاشم کاردار کے آفس میں ہوا بالکل ساکن تھی، ایک ڈراؤنی سی خاموشی چھائی تھی، اور ہاشم بالکل سانس روکے بیٹھا سامنے میز پہ رکھے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ CCTV سے نکالے گئے اسٹل امیج تھے اور رئیس ایک ایک کی تفصیل بتا رہا تھا۔ نہ صرف فارس غازی نے سری لنکا جانے کے لیے ہارون عبید کا طیارہ استعمال کیا، بلکہ مس آبدار ان کے ساتھ گئی تھیں۔ یہ دیکھیے، وہ تصاویر میں جس اپارٹمنٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آبدار عبید کے نام پہ ہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا، وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ گارڈ کو مار کی موت سے پہلے آبدار صاحبہ سعدی سے ملنے گئی تھی، اور اس سے بھی پہلے وہ پاکستان میں فارس غازی سے ملتی رہی تھیں، جس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ سرنج آبدار نے ہی سعدی کو دی تھی۔ میں سمجھ گیا، تھینک یو رئیس، تم جا سکتے ہو۔ ایک دم خشک سے انداز میں کہتا وہ کاغذ سمیٹنے لگا۔ رئیس چپ ہو گیا اور پھر سر کو خم دے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھا، وہ تنہائی جان لیوا تھی، وحشت سی وحشت تھی، دکھ سا دکھ تھا۔ وہ بار بار ایک ایک تصویر کو دیکھتا تھا، کبھی بے یقینی سے، کبھی ملال سے، کبھی آنکھوں میں کرب سے مٹاتا، کبھی غصہ۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، بلڈ پریشر بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ بھائی، نوشرواں کی آواز پہ وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا۔ وہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔
हाशिम ने ढीले से अंदाज में उसे बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे बात करनी है। वो बैठा तो उसका चेहरा भी शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार लगता था। बोलो, वो संभल के पूछने लगा। पिछले 2-3 माह से वो मुकदमों में यूं उलझे थे कि आपस में अब ना प्यार रहा था ना माजी के इख्तलाफात, बस नॉर्मल हो गए थे दोनों। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से हमारा ख़ानदान इस स्कैंडल में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज थे कि क्या। हाशिम करंट खा के सीधा हुआ। वो कह रहा था, नदामत से सर झुकाए। मैं खुदा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं सादी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जज साहब को सच बता देना चाहता हूँ। वो फ़िक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। हाशिम कारदार ने पानी का भरा हुआ ठंडा ठार गिलास उसके मुंह पे फेंका। ठंडे यख पानी ने उसका चेहरा, गर्दन और बालों को नहला दिया था। उसने हक्का बक्का सा चेहरा उठाया। अगर नींद से आँख खुल गई हो तो मेरी बात सुनो, बरहमी से कहता वो आगे को हुआ। तुमने सादी के साथ ये इसलिए किया क्योंकि वो ये डिज़र्व करता था, क्योंकि तुम हमेशा से एक नालायक और कम अकल लड़के थे, मगर तुम में भी कुछ क्वालिटीज़ थीं। उन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया, तुम्हारे राज खोले, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार किया। उनको वो मिला जो उन्होंने बोया था। वो अपने एहसास बर्तरी से निकल पाते तो उनको समझ आता कि किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाते जितना वो तुम्हारा उड़ाते थे। तुमने नौशरवा अगर कुछ गलत किया है तो इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं इस सारे कर्ब से निकलना चाहता हूँ भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दबा दबा सा चिल्लाया था। गीले चेहरे पे आंसू कहाँ थे अंदाज़ा ना होता था। चुप करके मेरी बात सुनो। हाशिम उठा, मेज़ पे हथेलियाँ रखे उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देख के गुर्राया। मैंने अगवा किया उसे, मैंने कैद में रखा उसे, फिर वो तुम्हें क्यों नामजद कर रहा है? वो लोग तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं हूँ जो तुम्हें इससे निकाल लूँगा। लेकिन अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, अगर खुदा उन लोगों के दिल में मेरे लिए रहे। डैम इट! हाशिम ने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। उन्होंने तुम्हें माफ़ करना होता तो वो ये सब करते ही क्यों? वो तुम्हें फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं। वो इंसाफ नहीं चाहते, वो इंतकाम चाहते हैं। फिर वो वापस कुर्सी पे बैठा, चंद ठंडे सांस लेकर खुद को पुरसकून करना चाहा और बोला, देखो शेरू, तुम्हारे एतराफ़ से हम सब तबाह हो जाएंगे। तुम याद करो जेल के वो चंद दिन जो तुम गुजार के आए हो। तुम नहीं सहार सकोगे, तुम फंदे से पहले ही मर जाओगे। तुम मेरे भाई हो शेरू, मैं तुम्हें मरते भी नहीं देख सकूंगा। उसका लहजा आखिर में बिल्कुल टूट सा गया। शेरू की आंखें भीग गईं। उसने कर्ब से दोनों कनपटियां थामे। मैं क्या करूं भाई? तुम अपने भाई पे भरोसा रखो, मुझे अपना केस लड़ने दो। उन लोगों ने हमारे ख़ानदान को मजाक बना दिया है, मैं उनको मजाक बना दूंगा। तुम देखना मैं अदालत में क्या करता हूँ उसके ख़ानदान की औरतों के साथ। एक नज़र उसने सामने रखे कागजात को देखा। आंखों से नफरत झलक रही थी। उसने मुझसे वो औरत छीन ली जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उससे वो औरत ले लूँगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं क्या करूँ भाई? नौशरवां भीगी आंखों के साथ नफ़ी में सर हिलाता पूछ रहा था। तुम खामोश रहो और मुझे मेरा काम करने दो। वो पूरे वसौक से बोला तो शेरू ने शिकस्तगी से इस बात में गर्दन हिला दी। वो अजीब दौराहे पे आ खड़ा हुआ था जहाँ हर रास्ता तबाही की तरफ जाता दिखाई देता था। उनसे कई कोस दूर एक होटल के डाइनिंग एरिया में जर्द रोशनियों ने पुरफसूं ख्वाबनाक सा माहौल बना रखा था। ऐसे में एक टेबल के गिर्द 2 मर्द और 3 ख़वातीन बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सरबराही कुर्सी पे जवाहरात बैठी थी और मुस्कराती हुई बज़ाहिर दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी, मगर गाहे बगाहे मोबाइल की घड़ी पे नज़र डालती थी कि नखियों से उसे करीब खड़े गार्ड्स भी दिखाई दे रहे थे। दफतन जवाहरात की आंखें चमकीं। दूर से वेटर धुएं उड़ाती ट्रे उठाए चला आ रहा था। वो मुस्करा के अब साथ वाली खातून से बात करने लगी। जैसी वेटर करीब आया और तेज़ी से उनके करीब झुक के ट्रे के लवाजमात नीचे उतारने चाहे, जवाहरात ने अपना पैर उसके रास्ते में रखा। वो जो आदतन तेज़ तेज़ काम कर रहा था, गैर मुतवक्को रुकावट से उसका पैर रपटा और ट्रे टेढ़ी हुई। वो संभल जाता, मगर जवाहरात चिल्ला के खड़ी हुई और यूं ग्रेवी का बोल उसके कपड़ों पे लुढ़क गया। अगले चंद लम्हे वहाँ अजब कोहराम सा मचा रहा। जवाहरात का सफ़ेद लिबास दागदार हो गया था और वो चिल्ला चिल्ला के उस गरीब लड़के की बेइज्जती कर रही थी। दूसरे वेटर्स और गार्ड्स टूटी बिखरी चीज़ों को दुरुस्त करने उस तरफ लपके थे। लड़का सहम के 2 कदम पीछे हट गया था। ऐसे में वो नैपकिन से अपने चेहरे के छींटे साफ करती हुई गार्ड से गुर्रा के बोली थी, मैं जब तक ये साफ़ करके ना आऊँ इस वेटर को भागना नहीं चाहिए यहाँ से।
तुम इस सब को संभालो और मैनेजर को बुला के लाओ। क्या मेहमानों को अजियत देने के लिए खोल रखा है ये होटल? वो गुस्से में बड़बड़ाती पर्स उठा के आगे बढ़ गई और गार्ड्स फौरन से उन्हीं कामों में लग गए जिनका वो हुक्म देकर गई थी। लेडीज़ रेस्ट रूम का पहला दरवाज़ा खोला तो सामने कितार दर कितार सिंक नज़र आ रहे थे और उनके पीछे शीशे की बड़ी सी दीवार, और वहाँ वो खड़ा था, पी कैप पहने, बार बार घड़ी देखता। ओह अहमर, शुक्र तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया था। वो गहरी सांस लेकर अंदर आई तो अहमर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हैंडल में कुछ फंसा दिया, फिर मुतअज्जब सा उसकी तरफ पलटा। मिसेस कारदार, इतना भी क्या कि आप मुझे कॉल तक नहीं कर सकती थी? मैं ख़तरा नहीं ले सकती थी, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। हाशिम मुझ पे शक करने लगा है, मैं उसे मज़ीद खुद से मुतनफ़र नहीं कर सकती। वो तेज़ तेज़ बेरब्त सा बोल रही थी। ओके ओके, आराम से बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो रसान से उसे तसल्ली देने लगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है, ये मेरे खुफिया अकाउंट की तफसीलात हैं, इसमें एक लॉकर है जिसमें कुछ जेवर है और बहुत सी रकम, तुम्हें वो सब कुछ मेरे पास पहुँचाना है। वो अब चंद कागजात निकाल के उसे दिखा रही थी। अहमर गौर से उनको देख रहा था। वो वापस आई तो लिबास का दाग व नूज़ मौजूद था, अलबत्ता चेहरा तरोताज़ा और धुला हुआ लगता था। मुस्कुरा के वो वापस बैठी तो देखा सामने मैनेजर, अमले के चंद नुमाइंदे और गार्ड्स खड़े थे। मुतल्लिका वेटर को उन्होंने पकड़ रखा था। मैनेजर सीने पे हाथ रखे नदामत से बार बार मुआज़रत कर रहा था। जवाहरात टेक लगा के बैठी और फ़ख्र व गुरूर से उस गरीब नौजवान को देखा। इसने न सिर्फ मेरा लिबास ख़राब किया बल्कि मेरी दोपहर बर्बाद कर दी। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। न सिर्फ इसको नौकरी से फारिग किया जाए बल्कि ये एक भारी जुर्माना भी भरेगा। मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती नहीं है, मेरे आगे। वो नौजवान बेबसी से कहना चाहता था मगर गार्ड्स उसको कुछ बोलने से पहले ही खामोश करा देते थे। जवाहरात अब मज़ीद हुक्म सादर कर रही थी। हर शख्स बासूल है, हर शख्स बाज़मीर, पर अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। कमरे अदालत की ऊंची खिड़की से मई का सूरज अंदर झांक रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पे कदरे तिरछे होकर बैठे, रुख कटहरे की जानिब किए हुए थे, जहां न्याज बेग मौजूद था और उसके सामने नशेब में जुमर खड़ी थी। नीचे बैठा सादी फिक्रमंदी से गवाह को देख रहा था। अलबत्ता हाशिम हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए हुए था। आज वो चश्मे वाला आदमी नहीं आया था, इसलिए पीछे बैठे फारिस की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ न्याज बेग था। क्या ये दुरुस्त है कि हस्पताल में सादी यूसुफ का स्ट्रेचर लेकर जाने वाले आप ही थे? जुमर पूछ रही थी। जी हाँ, वो बेनियाजी से बोला। क्या ये दुरुस्त है कि आपने सादी यूसुफ के अगवा का इल्ज़ाम कबूल किया था? जी। आपने सादी यूसुफ को कत्ल करने का इरादा करने का इल्ज़ाम भी अपने सर लिया था, लेकिन इस्तगासा एक दफ़ा फिर आपसे हलफ दिलवा कर पूछ रहा है कि न्याज बेग साहब, जुमर ठहर ठहर के बोल रही थी, क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? अदालती कमरे में खामोशी छा गई, सन्नाटा दर सन्नाटा। न्याज बेग ने हाशिम को देखा, फिर पीछे बैठे फारिस को। दोनों उसे मुख्तलिफ किस्म की नज़रों से देख रहे थे। फिर वो जुमर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं सच बोलूँगा, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मैंने ही सादी यूसुफ को गोलियाँ मारी थीं। वाओ! सादी ने बड़बड़ा के सर झटका। हाशिम ने मुस्कुरा के जुमर को देखा, जिसकी यहाँ से पुश्त दिखाई दे रही थी। वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पा रहा था। आपको यकीन है कि आप ही सादी के साथ उस ज़ेरे तामीर घर में उस रात थे? जी, मैं ही था। हाशिम ने मुड़ के फारिस को देखा। वो बिल्कुल खामोश और स्पार्ट सा दिखाई दे रहा था। अदालत को बताइए कि आपका सादी यूसुफ से किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये लड़का मेरे से कोकेन ख़रीदता था। काफ़ी दिन से पैसे पूरे नहीं दिए थे इसने। मैंने कहा बदले में उसका रेस्टोरेंट किस्तों पे ख़रीद लूँगा। ये उस पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। इसने मुझे गाली दी थी, फिर मैंने। वो वही वाक़या दोहराने लगा। उसे एम्बुलेंस में डाल के कूड़े के ढेर पे फेंकने के बाद आपने क्या किया न्याज बेग साहब? मैं अपने घर गया, कपड़े बदले, उसका मोबाइल जो उठाया था वो उसी रात अपने दोस्त को बेच दिया। उसकी दुकान उसी इलाके में है जहां आपका घर है। मगर सादी के फ़ोन के सिग्नल उस रात वहां मिले थे जहां कसरे कारदार वाक़िया है। मेरे दोस्त की दुकान भी उसी इलाके में है। न्याज बेग ने झट से इस बात में सर हिलाया। जुमर ने हाशिम को देखा और सताइशी अंदाज में सर को खम दिया। इम्प्रेसिव विटनेस प्रेप। उसने मुस्कुरा के तारीफ वसूल की। जुमर फ़ौरन से वापस घूमी। और उस फ़ोन का मॉडल कौन सा था? लम्हे भर को कमरे में सकूत छा गया। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाशिम तेज़ी से उठा। इस बात को 1 साल गुजर गया है, अब ओवर रूल्ड। कारदार साहब बैठ जाएं और गवाह को जवाब देने दें। जज साहब ने नापसंदीदगी से उसे टोका। वो सैमसंग का स्मार्ट वाला फ़ोन था, जल्दी में 25,000 का बिका था। S6 था। न्याज बेग फर से बोला।
اور اس کا رنگ کیا تھا؟ وہ ترنت بولی۔ سیاہ رنگ تھا، وہ اعتماد سے بولا۔ اف، نوشروان نے سر گرا دیا۔ زمر نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ جج صاحب کے سامنے رکھے۔ یور آنر، سعدی یوسف کے زیر استعمال ایک ہی فون تھا اور وہ آئی فون تھا، سفید رنگ میں۔ یہ اس فون کی خریداری کی سلپ ہے اور یہ ابتدائی FRI کی کاپی ہے جس میں میں نے فون کا رنگ اور ماڈل مینشن کیا تھا۔ استغاثہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ نیاز بے کی گواہی پہ یقین نہ کیا جائے، کیونکہ جس فون کے پیچھے سعدی کو مارنے اور وہ بھی 2-2.5 لاکھ کے امپورٹڈ پستول سے مارنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ فون اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یور آنر، وہ ایک عام آدمی ہے۔ ہاشم تیورا کے اٹھا۔ عام آدمی نے سیمسنگ اور آئی فون تک دیکھے نہیں ہوتے، اور اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ کاردار صاحب، زمر مسکرا کے اس کی طرف گھومی، آپ بہت خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، امیر بادشاہ لوگ۔ کبھی اپنے محل سے نکل کے اس ملک کی سڑکوں پہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے روٹی ہو یا نہ ہو، ہر دوسرے عام آدمی کے پاس یا تو اسمارٹ فون ہے یا سیل فون کے متعلق تمام اپڈیٹس ہیں۔ خود نیاز بے کی گرفتاری کے وقت ان کے پاس سے 2 قیمتی اسمارٹ فونز نکلے تھے۔ یو نو واٹ؟ وہ نیاز بے کی طرف گھومی جو اب جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا۔ آپ موقع پہ نہ تھے، نہ اپنے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا، مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اب ہاشم اور زمر ایک ساتھ بول رہے تھے، مچھلی منڈی کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں سعدی پیچھے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تھینک یو، اس نے فارس کا شکریہ ادا کیا۔ یو آر ویلکم، اس نے سعدی کا کندھا تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر زمر اب اگلی تاریخ مانگ رہی تھی تاکہ حنین یوسف کو پیش کر سکے، جو ناسازی تباہ کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکی تھی۔ نیاز بے کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بار بار گھبراہٹ سے خود کو گھورتے ہاشم کو دیکھتا تھا۔ اسے اب ہاشم سے کون بچائے گا، یہ سوچ جان لیوا تھی۔ مستقل صبر میں ہے کوہ گراں، نقش عبرت صدا نہیں کرتا۔ فوڈلی ایور آفٹر شام کی نیل گو اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ ندرت کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر فون پہ جھنجھلا کر کسی وینڈر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ جب ان کی نگاہ دروازے پہ پڑی اور لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گئیں۔ چوکھٹ میں ہاشم کاردار کھڑا تھا، اپنے 3 پیس کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ندرت نے فکرہ سست روی سے مکمل کیا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ان کے بالکل ساتھ سے گزرا تھا وہ، ان کو نظر انداز کر کے۔ وہ پلٹ کے اسے جاتے دیکھنے لگیں۔ وہ واقف تھا کہ زمر کہاں ملے گی، مگر پہلی دفعہ آنے کے باعث گردن گھما گھما کے وہ ریستوران دیکھ رہا تھا۔ ندرت کی نگاہوں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ اوپری ہال کے دروازے کے پیچھے گم نہ ہو گیا ہو۔ زمر اپنی مخصوص میز کرسی پہ موجود تھی، ٹیبل لیمپ جلا ہوا تھا، چھت پہ لگا فانوس بھی روشن تھا اور وہ کوہنیاں میز پہ جمائے کام کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ آنکھیں اٹھائیں، ہاشم کو وہاں دیکھ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ درائی۔ وہ مسکراتا ہوا گڈ ایوننگ کہتا سامنے آیا اور کرسی کھینچی۔ آئیے کاردار صاحب، بیٹھیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ وہ بظاہر خوش دلی سے بولتی قلم بند کر کے پیچھے ہو بیٹھی۔ پہلے تو چائے منگوائیں لیکن بغیر شوگر کے۔ زمر نے انتقام اٹھایا اور بولی، جنید اوپر 2 کافی بھیجیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھنگریالے بال اونچی پونی میں باندھے وہ کوٹ کے صبح والے سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ باہم پھنسے ہاتھوں میں نیلی پتھر والی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ اچھا ریسٹوران، وہ ستائشی انداز میں سر کو خم دے کر کہہ رہا تھا۔ انٹیریئر اچھا ہے، ٹریڈیشنل ہے، تھوڑا سا ماڈرن ٹچ بھی آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر ہے، وال کلر بدلنا چاہیے۔ ایک دفعہ کیس سے فارغ ہو جائیں پھر ری ماڈلنگ کریں گے اس کی۔ اوہ زمر، وہ افسوس سے گہری سانس لے کر بولا، آئی مس اولڈ ٹائمز۔ آواز میں ملال بھی تھا۔ اس پہ نگاہیں جمائے وہ یاد کرتی ہوئے کہہ رہا تھا، آپ ڈی اے تھیں، سوری پروسیکیوٹر، میں آپ کے آفس میں آتا تھا، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، بہت سے کیسز کی ڈیل فائنل کرتے تھے، حکومت کا وقت اور پیسہ بچاتے تھے، اچھے دن تھے وہ۔ آپ کو کبھی افسوس ہوا ہاشم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس پہ؟ بہت زیادہ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا۔ وہ یاد کرتی ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ملال اسی بات کا ہے، میں نے آپ سے وہ خوشی لے لی جو مجھے سونیا کو پانے سے ملی تھی۔ آئی ایم سوری زمر۔ بہت شکریہ۔ خیر یہ اچانک آپ کیوں آئے ادھر؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں کافی بور ہو چکا ہوں ٹرائل سے۔ اس نے تھوڑی پہ ناخن رگڑتے ہوئے سوچنے والا انداز اپنایا۔ یا شاید چیزیں آپ کے خلاف جانے لگی ہیں؟ ڈیل کر لیتے ہیں زمر، اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، چلیں
صلح کہتے ہیں۔ مجھے سوچنے دیں۔ زمر نے کن پٹی پکڑ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کیں، پھر 2 سیکنڈ بعد ہاتھ نیچے گرایا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے بہت سوچا، مگر نہیں، میں اس کیس کو جیتنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں دینے کو تیار ہوں، خون بہا، نیم اے پرائز۔ جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، بدلے میں نوشرواں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صرف شیرو کیوں، میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں فیصلہ آنے کے بعد دوں گی۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زمر، میں ہار نہیں رہا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں آگے کو ہوا اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ میں جیت جاؤں گا، آپ کے پاس ایک بھی کریڈیبل گواہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ آنے تک آپ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ عزت ہو، نیک نامی ہو یا جان ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نقصان کروں۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے مستقبل کا سوچ کے، تو آپ ہمارا نقصان کرنے کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یہ شاید یہ باتیں کہہ کے آپ خود کو تسکین دیتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، بس یہ لوگ مجھے برا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ نہیں مانیں گی؟ آپ کو میرا جواب معلوم ہے اور آپ اس ڈیل کے لیے یہاں آئے بھی نہیں، کیوں نہ اب آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ یہاں آئے تھے؟ ہاشم مسکرا کے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بہت ایڈمائر کیا ہے، گو کہ آپ کے پیچھے آپ کو گھمنڈی اور مغرور کہتا رہا ہوں میں، مگر آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ان اچھے پرانے دنوں کو کبھی کبھی مس کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ایک آخری بار ان دنوں کی یاد تازہ کروں، شاید پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ کیا آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا زمر، آپ مجھے مجبور کریں یہ الگ بات ہے۔ آپ کی کافی نہیں آئی؟ وہ اٹھتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا، چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جب میں جنید کو 2 کافی لانے کا کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پہ آ کر کہے کہ میرے چند اہم مہمان آئے ہیں تاکہ میں جلدی جان چھڑا سکوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور جنید نے اندر جھانکا۔ میم، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ زمر نے مسکرا کے ابرو اچکا کے ہاشم کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ اور کچھ؟ ہاشم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ کچھ دن سے میں اپنی ماں کی گئی تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو فارس کی دوسری گرفتاری کے وقت جب آپ اس کا کیس لڑ رہی تھیں، مجھے چند بے ضابطگیاں ملیں۔ معلوم کروانے پہ علم ہوا کہ خیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کاغذ پہ لکھ دیا ہے۔ میں سب سے ناواقف تھا، پھر بھی معذرت کرتا ہوں، اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ جدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہوں۔ لفافہ رکھ کے وہ اسے چونکتا چھوڑ کے مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچ کے وہ مڑا۔ ٹوپ، ان دیواروں پہ ٹوپ کلر کا پینٹ ہونا چاہیے۔ خلوص سے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ زمر تیزی سے لفافہ چاک کر رہی تھی، اس کے ابرو اکٹھے ہوئے تھے اور لب بھنجے ہوئے تھے۔ ندرت ابھی تک کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، بس چپ سی۔ وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو رکا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عدالت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اس کی عزت ایک دفعہ چلی گئی نا تو واپس نہیں آئے گی۔ نرمی سے ان کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا۔ ندرت کی آنکھیں اسی طرح اس پہ جمی رہیں۔ اکثر رات کو تسبیح پڑھتے پڑھتے میں سوچتی ہوں تمہارا انجام کیسا ہوگا ہاشم، پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس انجام کی نسبت سے تمہارے لیے بد دعا کروں، مگر نہیں کر پاتے۔ تمہاری سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ تمہیں ہدایت مل جائے اور پھر تم ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہو۔ تھینک یو، واٹ ایور۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ریستوران کے مہمان مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے، ستائش سے، مروبیت سے، تحیر سے۔ سب کی نظریں مختلف تھیں، مگر پھر سب کی نظریں ایک سی ہوتی تو یہ دنیا تو جنت ہوتی۔ اجاڑ بن میں اترتا ہے ایک جگنو بھی، ہوا کے ساتھ کوئی ہم سفر بھی آتا ہے۔ سڑک رات کے اندھیرے کے باعث تاریک بھی تھی، مگر جا بجا لگے اسٹریٹ پولز کی تیز روشنی کے باعث روشن بھی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا جب موبائل اسکرین چمکی۔ فارس نے مصروف انداز میں اسے اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے تیزی سے بریک پہ پاؤں رکھا۔ آبی نے لکھا تھا، ہاشم نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے، ساتھ لکھا ہے ہی کین ناٹ پروٹیکٹ ہز وومن، میں کیا کروں؟ اور نیچے تصویر میں وہ دونوں، فارس اور آبی، ایئرپورٹ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ فارس نے آنکھیں بند کی۔ میں نے اس لڑکی کو کتنا نقصان پہنچا دیا، اف۔ پھر وہ جلدی جلدی لکھنے لگا، کہاں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔
قریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ہارون عبید کی رہائش گاہ میں بنے لان میں کھڑا تھا۔ سامنے اداس نظر آتی آبدار موجود تھی اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بتا رہا تھا، میں نے آپ کی سیکیورٹی ٹیم ری اسمبل کر دی ہے، آپ کے فون میں ایک ایپ بھی ڈال دی ہے جس کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں گی مجھے خبر ملتی رہے گی۔ آبدار نے اس بات میں سر ہلایا، نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، میں نکال بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ اگر اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تو؟ وہ ڈری ہوئی نظر آتی تھی۔ تو سارا الزام میرے اوپر ڈال دیجئے گا، میں نے آپ کے والد کی زندگی کو نشانہ بنا کر آپ کو بلیک میل کیا، کچھ بھی کہہ دیجئے گا، مگر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اپنی خوشی سے سب کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آپ پہ الزام ڈال دوں؟ اتنی خود غرض لگتی ہوں میں آپ کو؟ بس وہی کہیں جو میں نے کہا ہے، مجھ پہ الزام ڈالیے گا بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کے قطعیت سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب بے بسی بھری فکر مندی بھی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا فارس، اس نے آپ سے منسوب عورتوں کی بات کی ہے، میں تو آپ سے منسوب نہیں ہوں۔ جو بھی ہے، میں اس دفعہ اس کو اپنے سے جوڑے لوگوں کو نقصان نہیں دینے دوں گا۔ اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ آبدار ہلکا سا مسکرائی۔ تو یہ تھی فارس غازی کی کمزوری جس پہ وہ دوڑا چلایا تھا، اس کی حمیت، بے بسی کا وہ احساس کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا پہلے۔ کاش میرے بابا بھی آپ جیسے ہوتے، اپنی عورتوں کے لیے اتنے ہی کیئرنگ ہوتے، جبکہ وہ تو اندر بیٹھے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل گیا۔ اب وہ اس بات کو بھی کسی طرح ہاشم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے۔ آبدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں وہ سب سچ ہے۔ وہ چونکا۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا۔ مگر پوچھنا تو چاہتے تھے نا، بیٹھیے میں بتاتی ہوں۔ اس نے لان چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وہ ہر آخری موڑ پہ ایک نئی سڑک کھود دیتی تھی اور وہ چاہتی ہوئے بھی بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور نظریں کیاریوں میں لگے پھولوں پہ جمائی ہوئی تھی۔ وہ اسکینڈل سچا ہے، میری ماں کے بارے میں مسز کاردار نے خبریں چھپوائی تھی اخبار میں کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ۔ اس نے تکلیف سے سر جھٹکا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر بابا نے میری ماں کو قید کر دیا، کولمبو کے اسی تہہ خانے میں۔ کرنل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور اس میں جھول رکھے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ان کو نکال کر لے جا سکے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے، بابا نے سیاست ترک کر دی، ہم گمنامی کی زندگی رہنے لگے۔ فون نمبرز بدل دیے، سوشلائزنگ چھوڑ دی، مگر ماں کو نہیں چھوڑا بابا نے۔ اس کے سوئس اکاؤنٹ میں کافی رقم پڑی تھی، بلیک منی جو لانڈر کر کے ادھر بھیجی گئی تھی، مگر ماں کو پتہ تھا کہ جس دن اس اکاؤنٹ کا کوڈ ان کو دے دیا یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے ہر تشدد سہا مگر اکاؤنٹ نہیں دیا۔ پھر ایک دن خاور ان کو نکال کر لے گیا مسز جواہرات کے پاس۔ جو کام اتنے عرصے کا تشدد نہ کر سکا وہ مسز کاردار کے چند میٹھے بولوں، ہمدردی اور اعتماد نے کروا دیا۔ میری ماں نے ان کو ساری معلومات دے دیں اور کہا کہ وہ پیسے ان کو نکلوا دیں تاکہ وہ روپوش ہو سکیں۔ وہ زخمی تھیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ مسز کاردار نے اس اکاؤنٹ کو اپنے قبضے میں کیا، ان سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے اور پھر ان کو مروا دیا۔ وہ بہت بڑی رقم تھی اور وہ آج بھی انہی کے پاس ہے۔ نہ صرف رقم بلکہ میری ماں کے لاکر میں جیولری بھی بہت تھی۔ مسز کاردار صرف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بابا کو مسز کاردار سے چھینا تھا نا، اس دن سے بابا ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہا تھا، غور سے، توجہ سے۔ مجھے بابا کا ان کی طرف التفات دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ بابا ان کو اپنا ہی نہ لیں، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ وہ صرف ان کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ مسز کاردار مجھے پسند کرتی تھیں ہاشم کے لیے، مگر جب سے میں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے وہ میری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہیں۔ ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا تھا۔ آبدار ابھی تک کیاری کو دیکھ رہی تھی، اداسی سے ذرا سا مسکرائی۔ اس نے میری جان بچائی تھی، میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، وہ مجھے باہر لایا تھا، اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ اور تب سے ہی آپ دوسروں کے اینڈیز میں دلچسپی رکھنے لگی ہیں؟ آپ خود بھی چند لمحے کے لیے کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوئی تھی شاید۔ آپ نے چونک کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر گزر گئے، جیسے وہ ہیجان کا شکار ہوں۔ آپ کلینیکل ڈیتھ کے تجربات پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں آبدار، مجھے لگتا ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خواب نہیں تھا، آبی نے آنکھیں بند کیں۔ وہ حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی، پانی کے اندر سے ہوتی ہوئی وہ ایک گہری تاریک سرنگ سے گزری تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اختتام پہ روشنی تھی۔ میں بہت ہلکی ہو گئی تھی، ہوا سے ہلکی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں
اور نیچے میں نے دیکھا وہ مجھے پانی سے باہر لا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی پشت پہ سیپی چپکی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ منظر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آڑ تھی، سفید لکیر، مگر وہ لکیر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اس کے پار میری ماں کھڑی تھی اور ایک کزن جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تھا، وہ مجھے واپس مڑنے کو کہہ رہے تھے۔ شاید وہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشنی سے بنا وجود تھا، انسان نہیں، بس ایک وجود تھا، اب ینگ آف لائٹ، سراپے نور۔ اس سے پھوٹتے رنگ بدل رہے تھے، سرخ ہو رہے تھے، جیسے وہ غصے میں ہو۔ وہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کے انٹرویو کیے، یہودی، عیسائی، ہندو، حتیٰ کہ ایتھیسٹ کے بھی۔ وہ کسی سے خفا نہیں تھا، کسی نے اس کے بدلتے رنگ نہیں دیکھے۔ تو میں نے کیوں دیکھے؟ سب کو اس نے علم حاصل کرنے کا اور لوگوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا۔ میرے اوپر اس نے غصہ کیا، کچھ کہا نہیں، بس غصہ، طیش، غضب، یہی محسوس ہوا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ وہ بالکل ٹھہر گئی، یک ٹک ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ آپ اپنے والد کی توجہ کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھیں۔ آپ نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ، یہ جان اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کیا جائے۔ کبھی کسی خودکشی کر کے واپس آنے والے مریض کا انٹرویو کیا آپ نے؟ آبی نے نفی میں سر ہلایا۔ جو اپنی جان کو بے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو قابل معافی نہیں ہوتے۔ اس لیے شاید اس نے آپ پہ غصہ کیا ہو۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ آبی نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو، مسز عمر کو میرا سلام کہیے گا۔ شیور۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گیا۔ آبدار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ خالی دامن سے شکایت کیسی، اشک آنکھوں میں تو بھر جاتے ہیں۔ ہنی نے آج پھر سبق نہیں سنایا تھا۔ میمونہ کا فون آیا تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگی کہ تھوڑا سا قرآن سے دیکھ کر ہی سنا دو، بس ناغہ نہ ہو۔ تب وہ وضو کر کے اپنے بیڈ پہ آ بیٹھی اور قرآن کھول لیا۔ سورہ مریم آج کل وہ حفظ کر رہی تھی، صفحے سے دیکھ کر سنانے لگی۔ چند آیات کے بعد ہی اس کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ تلاوت کرتی رہی۔ کہا ابراہیم نے، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ کہا ابراہیم نے، تیری سلامتی رہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان سے علیحدہ ہوا اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا، اور ہم نے ان کے لیے لسان الصدق، نیک نامی بنائی۔ سانس مزید پھول گیا تو اس نے بس کر دی اور اجازت مانگی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ ٹیرس پہ آ بیٹھی اور کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، ڈپریشن تھا، اور تب اس کی نظر کالونی میں دور ایک درخت سے ٹیک لگائے شخص پہ پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس عام سے مور چال کو بہت حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود وہ اس کی آنکھیں پڑ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی۔ نو شیرواں بھائی۔ چند منٹ بعد وہ اپنا گیٹ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے سیدھا ہوا، مگر خاموش ویران آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا کورٹ میں یہ بات آپ کے خلاف جا سکتی ہے، اس لیے چلتے بنے۔ درستی سے وہ بولی تھی۔ لوزر، سپر لوزر، یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تو یہ سب تمہاری زبان کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ تلخی سے بولا تھا، ایسی تلخی جس میں ملال زیادہ تھا۔ حنین چونک کے واپس گھومی۔ کیا؟ تم دونوں کو کبھی احساس ہوا حنین کہ تم لوگ اپنے احساس برتری میں مجھے کتنا ہرٹ کر جاتے تھے، میری کتنی بےعزتی کرتے تھے؟ اور آئی ڈونٹ کیئر اگر تم یہ سب ریکارڈ بھی کر لو، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ تم دونوں نے ہمیشہ مجھے بے عزت کیا، کبھی میری عزت نہیں کی۔ صحیح؟ حنین نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور سر کو خم دیا۔ میں نے واقعی آپ کو بہت ڈیگریڈ کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میں پورے ملک میں بدنام ہو چکا ہوں، اور تمہارا بھائی 2 قتل کر کے بھی بدنام نہیں ہوا۔ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی، وہ ہر دفعہ بچ جاتا ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہیں سوچتا کہ وہ اور تم دونوں بھی میرا دل دکھاتے تھے؟ وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا، گویا پھٹ پڑا تھا۔
کیونکہ ہم لوگ تھے اور لوگ باتیں کرتے ہیں نوشیروان بھائی، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے، آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ ہی کیسے پرواہ نہ کرتے؟ وہ تلخی سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے، ہمارا خاندان ہمیں رسوا کر دے تو لگتا ہے ساری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ بدکاری کی سزا سنسار کرنا ہوتا ہے، سریعام پتھر مار کر ہلاک کرنا، یہ ایک توہین آمیز سزا ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہی سزا سنائی تھی، ان کی عزت ختم کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے بتوں کو زمین بوس کرنے والا ایک نوجوان، کہتے ہیں جسے ابراہیم، وہ سچے تھے مگر زمانے بھر نے ان کے خلاف باتیں کیں، سازشیں کیں، ان کو تنہا کر دیا، ان کی عزت ختم ہو کر رہ گئی، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، جب آگ میں نہ جلا سکے تو ملک سے نکال دیا، پھر کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی، شیرو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی اور یعقوب بھی، ان کو اللہ نے کعبہ بنانے کا شرف بھی دیا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک ہماری نمازوں کا، ہمارے درود کا حصہ بنا دیا۔ 3 بڑے ادیان کے پیروکار، یہود، عیسائی، مسلمان، اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے، سب انہی کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دین میں داخل دکھانا چاہتے ہیں، جن کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، جن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کا سانس مزید پھولتا جا رہا تھا، اس کی رنگت سرخ پڑ کے تمتمانے لگی تھی اور آواز بلند ہو رہی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان الصدق بنائی، سچی زبان، سچی تعریف، نیک نامی، جو رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی قائم رہے گی۔ مگر ہم نوشیروان بھائی، ہم کتنے بھلکڑ لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں بے عزت کریں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو پھر کون تھا وہ شخص جس نے اپنے وقت کے بڑے بڑے خداؤں کو کلہاڑا مار کے توڑا تھا، جس کے بارے میں سب لوگ بری بری باتیں کرتے تھے، مگر آج اس جیسا نیک نام کوئی نہیں؟ نہیں نوشیروان بھائی، لوگوں کا کام تو ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ اللہ، اس نے انگلی اٹھا کے اوپر اشارہ کیا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے ہیں کیوں اچھے بھلے دیندار لوگ ایک دن اچانک سے ہماری نظروں سے گر جاتے ہیں؟ جب ان کی سیاہکاریاں سامنے آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدل گئے ہیں، مگر وہ پہلے بھی اچھے نہیں تھے، ان کی نیت شروع سے خراب تھی اور شروع میں اللہ نے ان کو چانس دیا، مگر جب انہوں نے اپنی نیت درست نہ کی تو اللہ نے ان کی تمام محنتوں اور کوششوں کو انہی کے ہاتھوں برے کاموں میں لگایا، یوں ان کی نیتیں سب پہ کھل گئیں۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہی پوچھنا چاہتے تھے نا آپ؟ یہی ہے آپ کا جواب۔ کسی کی عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا سارا خاندان ہماری بےزتی کرے گا تو اللہ اس سے کئی زیادہ لوگ پیدا کر دے گا جو ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لی ہے اور دوسروں کا بھلا سوچنے لگ گئے ہیں نا، ہماری نیت درست ہے نا، تو اللہ ہمیں کسی انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم انسانوں کی بھلائی سوچیں اور اپنی نیت کو نیک کر لیں تو ملے گی ہمیں وہ عزت جسے کوئی انسان داغدار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ان بتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کلہاڑا مار کے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کی آنکھ کو تیر مار کے پھوڑ دینا چاہیے۔ کسی کو نقصان دینے میں پہل کرنے کا نہ سوچنا ہے نہ یہ کرنا ہے، لیکن ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کردار اگر ہم عام لڑکیوں کو یہ کہہ کے دھمکائیں کہ وہ ہماری تصاویر یا ہمارے راز پوری دنیا کو دکھا دیں گے تو ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ جاؤ دکھا دو سب کو، تم پھر بھی مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے بد کردار مرد اکٹھے ہو جائیں وہ تب بھی تایاب ہوئی ہم عام لڑکیوں کو رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے توبہ اور اچھی نیت۔ عزت پانا چاہتے ہیں نا آپ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اب ڈرے بغیر دوسروں کا سوچوں گی، اپنے بھائی کا سوچوں گی جس کے لیے مجھے گواہی دینی ہے، پھر تیر مارنا پڑے یا کلہاڑا، اللہ شاہد ہوگا کہ میری نیت بری نہیں تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ دہک رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سن سا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب اندر کی طرف مڑ گئی تھی مگر وہ ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ کی باز گشت ابھی تک کالونے کے درختوں سے ٹکرا ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ہاشم کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے پاس اس کی اماں کے نئے سے نئے کارنامے آ رہے ہیں۔ وہ وہی ہوگا نا کہ وہ جو ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ اس کو وہ کر دو، اس کو کیا کہتے تھے، اسٹرلائز سم تھنگ کوئی ورڈ تھا، وہ کر دو،
وہ والی ایک بات اس کو سامنے پتہ چلی ہے، اور دوسری یہ بات کہ آبدار اور فارس بہت عرصے سے ساتھ تھے، اور آبدار اسے دھوکہ دے رہی تھی بہت پہلے سے، اور اس کے بعد نوشرواں بھی آ گیا کہ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں بھائی، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب ہاشم کا اب یہ نہیں ہے کہ صرف نوشرواں پھنسے گا یا نوشرواں بچ جائے گا، اب اور بھی تو اتنے سارے جرم ہیں نا، پھر وہ وارث کا جرم آ جائے گا، پھر زرتاشا کا آ جائے گا، پھر اس نے اس کو کڈنیپ کیے رکھا اتنا عرصہ، وہ آ جائے گا، تو ہاشم خود بھی پھنسے گا نا، تو وہ اس کو کیسے اعتراف کرنے دے سکتا ہے۔ درمیان میں کہیں مجھے لگا تھا کہ ہاشم سدھر جائے گا، ہاشم اچھا بچہ بن جائے گا، ہاشم سب سنبھال لے گا، لیکن نہیں، ہاشم اب نہیں کچھ بھی ٹھیک کر پا رہا، اس نے کوشش ہی نہیں کی، زیادہ سے زیادہ اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑی سی چیریٹی زیادہ کر دی، لوگوں کے سامنے اچھا بن گیا، لیکن وہ بس ویسے ہی تھا، وہ اچھا نہیں بننا چاہتا تھا۔ پھر وہ زمر کے پاس بھی آتا ہے اور کہتا ہے صلح کر لیتے ہیں، ویسے کر لے بندہ صلح، لیکن نہیں، کیسے؟ زمر نے کہتی ہے نا کہ میں نے خود کو چنا ہے، تو وہ اب اپنا بھی تو بدلہ لے رہی ہے، زمر کو بھی تو اس نے کتنی تکلیف دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہاشم کا سٹائل تو یار اچھا ہے، وہ واپس جاتے تو سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ریستوران میں، سٹائل اس کا واقعی اچھا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو لڑکیاں ویلنز کو کیسے ان کو پسند کر رہی ہوتی ہیں، ان کو، تو ہم ان کے کاموں کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہم بالکل بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ان کے کاموں پہ، وہ جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لیکن رائٹر جو ہوتا ہے وہ ویلن کا سٹائل اس سینس میں لکھتا ہے نا، اس کی ڈریسنگ سینس، اس کے بولنے کا سینس، اس کی بہادری، اس کی باتیں، وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں ہم لڑکیوں کو تو ہمیں جج نہ کیا کریں کہ ہم اچھی لڑکیاں نہیں ہیں، ہم اچھی لڑکیاں ہیں، لیکن ہمیں سٹائل اچھا لگتا ہے۔ اور حنین کی بھی آواز بھی وہ چلا جاتا ہے، حنین کو کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے لیکن کیسے وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور وہ فارس بڑا اچھا کام کرتا ہے، وہ جو اس کو جا کے نا ایسی باتوں میں موبائل نمبر ایک غلط بتاتا ہے، موبائل ماڈل، وہ بتاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہے یہ بات کہ ماڈل، اچھا یہ ماڈل تھا تو پھر وہ بتا دیتا ہے کانفیڈنٹ ہو کے، نہ بتاتا کہہ دیتا مجھے بھول گیا، مجھے نہیں یاد، تو وہ الگ بات ہوتی تو یہ فارس نا درمیان میں اپنی وہ لگا رہا ہے چلاکیاں۔ اور کیا ہوا ہے، ندرت، ہاں پچھلے بھی ایپیسوڈ میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ ندرت کو پتہ ہوتا ہے حنین کیا کر رہی ہے، اور واقعی میں بہت سی مائیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے بچوں کے کام، ان کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں، کون کون سے گل کھلا رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اب ہر چیز کو آپ کو فیس نہیں کرنا ہوتا، ہر چیز کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچے سے نہیں کہہ سکتے تم یہاں پہ کیا کر رہی تھی، تم کس سے بات کر رہی تھی، بہت سی چیزیں اگنور کرنی ہوتی ہیں، ہر چیز کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے نا پیرنٹس، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسپیشلی مدرس کو، وہ تو سادی ہیں، معصوم ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ بس اپنے سینے میں راز ان کے دفن ہوتے ہیں۔ تو ہاں جی، مدرس کو اتنا بے وقوف نہ سمجھا کریں، تو یہاں پر بھی وہ ہاشم کو بڑے اچھے سے بات کرتی ہے۔ ندرت ایک بڑی ہی اچھی عورت ہے، ایک پہلے وہ ٹیچنگ کرتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، پھر وہ ریستوران کھول لیتی ہے، تو ایک صحیح والی جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، کریئر وومن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتی ہے، لیکن بچوں کو ہر ٹائم میں وہ جوتیاں مارتی رہتی ہے، ہر ٹائم میں گالیاں دیتی رہتی ہے، ہر ٹائم گالیاں تو خیر نہیں دیتی لیکن شور شرابہ کرتی رہتی ہے، ہر ٹائم تو ایسے نہیں ہوتا، پر وہ ہر ٹائم ہی کرتی رہتی ہے، اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور زمر اور فارس کا سین وہ بھی ٹھیک ہے، اور فارس اب آبدار کو بچا رہے، تو اب اسے گلٹ ہو رہا ہے کہ آبدار کو میں نے اس میں گھسیٹ لیا ہے، پر آبدار کے بابا اتنے اسٹرانگ ہیں، وہ بچا سکتے تھے، لیکن ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو آبدار کی زندگی جی خطرے میں ہے، دعا کی اپیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، رکھیں دعا میں یاد، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اللہ حافظ۔